اپنے اندر لے سکیں، اپنی نصیحت کے لیے، اپنی جو ہے قوت اور طاقت صحت کے لیے ہم اس کلام کو پڑھ سکیں، لے سکیں، اور اس نے ہمیں یہ موقع بخشا، ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس نے ہمیں سیر ہونے کا موقع بخشا ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کے لیے زوردار تالیاں۔ اور یہ سیر ہونا جو ہے، یہ خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی صحت جو روحانی زندگی ہے اس کو صحت یاب کریں۔ جسمانی زندگی کے لیے تو ہم روز صبح اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، پھرتے ہیں، تو ہم اپنا سیر ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ زندگی جو ہے خداوند جو ہے ہر انسان کو دینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ہم بھاگتے ہیں دنیا کی خواہشوں میں، لیکن جو ہے خدا نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ وہ جانے بچ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم آئیں اپنی نصیحت کے لیے اپنے اس الہام میں سے، خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں۔ زبور 37 اور اس کی چوتھی آیت نمبر ہے 4۔ زبور 37 اور ورس جو ہے وہ 4 ہے۔ بڑی خوبصورت ہے، ہم روز بروز اس کو اپنی زندگیوں میں جو ہے اگر لیں تو خداوند ہمیں برکتوں سے نواز دے گا، اور ہم نے سنی بھی ہوئی ہے بہت دفعہ۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ زبور نویس بڑا خوبصورت لکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دور جو چل رہا ہے افراتفری کا، اور مزید آگے اس افراتفری نے بڑھنا ہے، اس نے مزید جو ہے آگے خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے یہ مزید بڑھے گی، اور لیکن خداوند کا بندہ زبور نویس ہمیں یہ سکھاتا ہے، تو خداوند میں مسرور رہ۔ ہاللیلویہ۔ کیوں؟ ان حالاتوں میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی مشکل آئی، اس کے اوپر بھی پریشانی آئی، وہ بھی بھاگتا رہا، بہت سال اس نے ایسے ہی سفر جو ہے طے کیا۔ تو اس دور میں ہمیں اس کلام پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جو زبور نویس ہے وہ کہتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات آ جائیں، جب اس طرح کی مصیبتیں آ جائیں جیسا کہ ہم جس دور میں چل رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ تو خداوند میں مسرور رہ، تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ کیونکہ ہمارے دل میں بہت سے خواب ہوتے ہیں اس دور میں، یہ جو چل رہا ہے ہمارے دلوں میں بہت سے خواب ہیں، بہت سی جو ہے خواہشات ہیں کہ ہاں ساڈے کول گڈی بھی ہوئے، ساڈے کول کوٹھی بھی ہوئے، ساڈے کول بنگلہ بھی ہوئے، لیکن ہم اس کے مطابق ہم جو ہے اپنی محنت کرتے نہیں۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تو خداوند میں مسرور رہے گا تو وہ تیری ساری خواہشات کو، وہ تیری ساری دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم خداوند میں مسرور رہتے ہیں تو خداوند ہمیں برکتوں سے نوازتا رہتا ہے، خداوند ہمیں برائیوں سے بچاتا رہتا ہے، خداوند ہمیں مشکلوں سے بچاتا رہتا ہے۔ آپ اگر یونا نبی کا صحیفہ اگر ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کو، تو اس میں لکھا ہے کہ جب وہ نینوا کو جا رہا تھا
تو وہاں پہ اس نے کیا کیا؟ خدا نے معجزہ کیا، اور معجزہ کر کے وہ جس شہر میں جاتا ہے اس جگہ پر جب روزہ رکھتے ہیں، خداوند میں مسرور ہوتے ہیں، تو خداوند کیا کرتا ہے؟ اپنا ارادہ ہی بدل لیتا ہے، اپنا ارادہ چینج کر لیتا ہے۔ جو ابلیس نے منصوبے آپ کی زندگی میں بنائے ہیں، خداوند نے چینج کر دے گا، خداوند نے بدل دے گا۔ آپ روزہ رکھیں، خداوند میں مسرور رہیں، تو وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح داؤد بھی مشکلوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، لچاریوں میں اس کے پیچھے فوجیں چڑھی ہیں، تو اس نے کس کو یاد کیا؟ خداوند کو یاد کیا، اور اس نے کہا کہ میں خداوند، بلکہ نصیحت کر رہا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ، بڑے اتھینٹک طریقے سے۔ یہ نہیں کہ وہ ڈاواں ڈول نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، آج اسی دعا تے جاواں گے، پتہ نہیں دعا سنی جانی ہے نہیں سنی جانی۔ ہمارے اندر کی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں، جب ہم روز 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 دعا پہ جاتے ہیں اور تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوا ساڈی سنی جانی ہے کہ نہیں۔ میرے عزیزو، اس وقت ہم جو ہے ایک کشمکش میں ہوتے ہیں، اور وہ دور ہی، وہ وقت ہی انسان کو برکت دیتا ہے، اور اسی وقت کو کراس کر کے آپ برکت پاتے ہیں۔ یہ آپ بڑی تجربے والی بات ہے کہ جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو جب ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اس وقت اسی ڈاواں ڈول ہونے ہیں۔ لیکن اگر آپ مسرور رہیں گے، اگر آپ قائم رہیں گے، ہاں اسرائیل کی طرح، تو اگر ہم قائم رہیں گے داؤد کی طرح، تو میرے عزیزو کبھی بھی ہم جو ہے اپنی جو ہے اس خداوند کی برکت سے محروم نہیں رہ سکتے۔ داؤد بڑا وہ پختہ تھا ایمان میں، اس نے جو ہے اپنی جو ہے مشکل راہوں میں کس کو چنا ہے؟ خداوند کو چنا، اور پھر خداوند نے اسے، آپ دیکھ لیں ٹائم تھوڑا سا کام ہے، پھر دیکھیں کہ خداوند نے کیسی برکتوں سے نوازا ہے۔ اور جو شریر لوگ ہیں، جو شرارت میں رہتے ہیں، پھر خداوند ان کو، پوری بائبل بھری پڑی ہے کہ خداوند ان کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح اگر میکا کی کتاب میں اس کے 7 باب اور اس کی 19 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، خداوند کا کلام کہتا ہے، اور ان کے سب گناہ، اوپر سے، وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا۔ اگر ہم خداوند میں مسرور رہیں گے تو پھر خداوند کا رحم، خداوند کا فضل، اس کی ابدی تسلی، اطمینان، وہ ہمیں گھیرے رکھے گی۔ لیکن اگر ہمارے اندر اس طرح کی جو ہے وہ خواہشات ہوں، اگر کہ ہم دنیاوی طور پہ سوچتے جائیں گے، تو کبھی بھی خداوند جو ہے ہمیں برکتوں سے نہیں نوازے گا۔ اگر آپ کا جو ہے اس وقت وہ ٹائم ہے کہ آپ بالکل اینڈ پہ ہیں، آپ بالکل اینڈ پہ ہیں، تو خداوند میں مسرور رہیں، اپنے آپ کو ڈاواں ڈول نہ کریں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے تو مسرور رہے گا، تو روزہ رکھے گا تو خداوند آپ کی زندگی میں معجزات وہ بڑھا دے گا۔ لیکن اس وقت کو آپ اب تنگ نہ آئیں کہ پتہ نہیں ہوں خدا نے سانو دینا ہی نہیں، سانو رکھیا ہی ایسے لیے، سانو پیدا ہی ایسے۔ اس طرح کی آپ جب کرتے ہیں تو ابلیس خوش ہوتا ہے،
آپ بس خداوند میں مسرور رہیں، اس کا شکر کرتے رہیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں، اور پورے دل سے، تو ہم کہتا ہے سارے دل سے. ذرا آجی بھی ہوئے گی نا، میں نہیں جانتا، انکل نہیں جانتے، انٹی نہیں جانتے، تسی نہیں جانتے، باجی نہیں جانتے، لیکن خدا جو ہے وہ آپ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ سب کچھ جان بھی سکتا ہے. میرے عزیزو، وہ سب کچھ جانتا ہے اور خداوند آپ کو جو ہے پھر اس کا بدلہ دیتا ہے. ہاللیلویہ. یونا نے برکت پائی، اس نے بلکہ پورے جو ہے شہر کو، جب اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا تو ان کو خدا نے برکت دے دی، اس شہر کو بحال کر دیا. خدا نے ان کے سب گناہوں کو جو ہے سمندر میں ڈال دیا. میکا کی کتاب میں بھی ابھی ہم نے یہی پڑھا نا. تو خدا اس سے آگے پڑھے تو لکھا ہے کہ سمندر میں خدا گناہ کو ڈال دیتا ہے، یاد ہی نہیں کرتا. لیکن اس وقت جب ہم مسرور ہوتے ہیں، جب ہم خداوند میں جو ہے وہ جھکے رہتے ہیں، اس کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے خداوند کو یاد کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں جس نے قبر پر فتح پائی، تو پھر ہم، میرے عزیزو، ہمیں کوئی بھی برکتوں سے روک نہیں سکتا. ہاللیلویہ. سو آج کے زندہ کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. بلاتے ہیں کہ باقی وہ ایماندار جو آگے بڑھتے ہیں. رضی آپ کلام کے لیے کر دیں، پھر بعد میں میں اپنا شیکشن ہم کریں گے جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے، تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. جو تیرا کلام تیرے بندہ نے ہم لوگوں کو بچایا، ہم اس کلام پر عمل کرنے والے، مان لانے والے اور تیرے نام کو جلال دینے والے بنے. خداوند باپ، یہ کلام آج ہماری زندگیوں کے اندر جائے، یہ کلام